اور جس زمین پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ طاری کرنا ہوتا ہے اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے تو وہ پہاڑ اپنے اس ریشے کو حرکت دیتا ہے تو وہاں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پہاڑوں کی یہ جڑیں جو زمین میں ہیں صرف وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی اس بڑے زلزلے کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت ہی سخت چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو زمین میں زلزلے آتے ہیں ان کی پیمائش کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے۔ یہ زلزلے زمین کے کسی ایک مخصوص حصے میں آتے ہیں اور وہاں ہی تباہی مچاتے ہیں، اور ان زلزلوں کے آنے کا ظاہری سبب جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ زمین میں ایک بہت ہی بڑا پہاڑ ہے جس کے ریشے اس زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جس زمین پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ طاری کرنا ہوتا ہے اس پہاڑ کو حکم دیتا ہے تو وہ پہاڑ اپنے اس ریشے کو حرکت دیتا ہے تو وہاں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پہاڑوں کی یہ جڑیں جو زمین میں ہیں صرف وہ کہ دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو سائنسی آلات ہیں وہ صرف پیمائش کر سکتے ہیں لیکن اس تباہی کو روک نہیں پاتے۔ بڑی بڑی مضبوط عمارتیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ بھی لرز اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا اس زلزلے کا تصور کریں جسے اللہ تعالیٰ نے شیء عظیم، بہت بڑی شے قرار دیا۔ ناظرین کرام، اس وقت زمین میں پہاڑ کی جڑیں نہیں ہلے گی بلکہ پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح فضا میں بکھر جائیں گے، اور جو ستارے ہوں گے بارش کی طرح زمین پر جڑ جائیں گے، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، کیا اس زلزلے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ، یعنی جو پیدا ہوا بچہ، اس کے سر کے سیاہ بال اس زلزلے کے خوف کی وجہ سے سفید ہو جائیں گے اور حمل ساقط ہو جائیں گے؟ وہ بہت بڑی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔